السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انها تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأید سفرۃ کرام بررہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ قرآن مجید یعنی کہ جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، سورہ عبسہ کی سلسلہ وار تفسیر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں 4 آیتیں اور اس کا پس منظر سامنے آیا تھا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 16 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی پیش کیا۔ اب اس کی تفسیر میں جیسے ہم مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اس میں فرمایا گیا جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔ یہ سرداران مکہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ گزشتہ واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جو سرداران مکہ تھے ان پر اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے، اور اتنے میں ایک نابینا صحابی ام مکتوم تشریف لائے اور وہ کچھ سوال آپ سے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ بڑے سرداران کے پاس دے رہے تھے۔ تو یہاں پر اسی سلسلے اس واقعے کا ہی تذکرہ ہے۔ حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ تمام نکات قرآن مجید کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ آیت اس کی تفسیر میں یوں ہے، بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ یہی ہے وہ تفسیر ہے، یہی ہے وہ اصل نقطہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے معاملے میں اس موقع پر نظر انداز کر دیا تھا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ابن ام مکتوم رضی اللہ کے ساتھ آپ کے طرز عمل پر گرفت فرمائی، پھر آپ کو بتایا کہ داعی حق کی نگاہ میں حقیقی اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے اور کس کی نہ ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی ظاہری حالت صاف بتا رہی کہ وہ طالب حق ہے، اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ بالکل باطل کی پیروی کر کے اللہ کے غضب میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ راہ راست کا علم حاصل کرنے کی خاطر خود چل کر آتا ہے،
دوسرا وہ شخص ہے جس کا رویہ صریحاً یہ ظاہر کر رہا کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ اسے راہ راست بتائی جائے۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کے درمیان دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کون ایمان لے آئے تو دین کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے اور کس کا ایمان لانا دین کے فروغ میں کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کون ہدایت کو قبول کر کے سدھرنے کے لیے تیار ہے اور کون اس متاع گرام کا سرے سے قدردان ہی نہیں ہے۔ پہلی قسم کا آدمی خواہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، فقیر، بے نوا ہو، بظاہر دین کے فروغ میں کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے قابل نظر نہ آتا ہو، بہرحال داعی حق کے لیے وہی قیمتی آدمی ہے، اسی کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعوت کا اصل مقصد بندگان خدا کی اصلاح ہے، اور اس شخص کا حال یہ بتا رہا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے گی تو اصلاح قبول کر لے گا۔ رہا دوسری قسم کا آدمی تو خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بااثر ہو، اس کے پیچھے پڑنے کی داعی حق کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روش علانیہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ سدھرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش میں وقت صرف کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ اگر نہ سدھرنا چاہے تو نہ سدھرے، نقصان اس کا اپنا ہوگا، داعی حق پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہ کرو اللہ کو بھولے ہوئے اور اپنی دنیاوی جاہت پر پھولے ہوئے لوگوں کو بے جا اہمیت نہ دو۔ نہ اسلام کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جو اس سے منہ موڑے اس کے سامنے اسے بالحا پیش کیا جائے، اور نہ تمہاری یہ شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کسی ایسے انداز سے کوشش کرو جس سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ تمہاری کوئی غرض ان سے اٹکی ہوئی ہوئی۔ یہ مان لیں گے تو تمہاری دعوت فروغ پا سکے گی، ورنہ ناکام ہو جائے گی۔ حق ان سے اتنا ہی بے نیاز ہے جتنے یہ حق سے بے نیاز ہیں۔ پھر فرمایا یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے، ہر لحاظ سے بزرگ اور محترم ہے، اوراق کے لحاظ سے بھی جن میں یہ قرآن ہے کہ وہ بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، ملائے اعلیٰ کے کاتبوں کے اعتبار سے بھی جو اس تعلیم کو اللہ کے منتخب بندوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اور یہ بھی بزرگ، فرض شناس اور نیک ہیں۔ مختصر یہ کہ جو بھی اس سے قریب یا دور کا تعلق رکھتا ہے وہ بزرگ اور پاکیزہ ہے، اس لیے یہ ایک معزز و محترم شے ہے، اسے ان لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا جو اس سے بے نیاز و رو گرداں ہیں، یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی عظمت سے واقف ہیں اور اس کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میزان ہے، اللہ کی میزان، اس سے تمام اقدار اور تمام اشیاء کو وزن کرنا چاہیے، اور اسی سے تمام انسانوں اور ان کی حیثیتوں کا مقام طے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلمہ اور اس کا قول فیصل ہے جس کے سامنے ہر قول، ہر حکیم اور ہر فیصلے سرنگوں ہیں۔ یہ میزان کہاں اتری؟ کب اتری؟ مکے میں، اس وقت جب کہ دعوت حق شکست خوردہ تھی اور مسلمان بہت تھوڑے تھے، اور اکابر قریش کا پاس و لحاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذاتی غرض سے کیا تھا، نہ غریب نہ نابینا سے آپ کی بے رخی کسی ذاتی وجہ سے تھی، یہ سب کچھ اول و آخر اسلامی دعوت ہی کے لیے تھا، لیکن خود اس دعوت کی یہی میزان اور یہی قدر ہے، اور دعوت اس لیے آئی کہ یہ میزان اور یہ اقدار حیات انسانی میں قائم ہو۔ یہ دعوت اسی وقت سربلند ہو سکتی ہے
طاقت پکڑ سکتی ہے اور غالب و فتح مند ہو سکتی ہے، جبکہ اس میزان اور اس قدر کو قائم کیا جائے۔ پھر جیسا کہ گزر چکا، بات ایک انفرادی واقعہ اور اس کی ظاہری حقیقت سے بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ عظیم ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ قدریں اور پیمانے زمین سے نہیں آسمان سے حاصل کریں، انہیں آسمانی خدائی تعلیمات سے اخذ کریں، نہ کہ زمینی طریقوں اور رجحانات سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ خدا ترس ہے۔ جو اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہے وہی توجہ و التفات کا زیادہ مستحق ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ گفتگویں ہوں اور محفل آرائی ہو، خواہ دوسرے پہلوؤں اور قدروں کے لحاظ سے جو انسانوں میں زمینی حالات اور رجحانات کے اثرات کے تحت معروف ہیں۔ یعنی نسب، طاقت اور دولت وغیرہ، ان دنیاوی قدروں کے لحاظ سے وہ پست اور تہدست ہو۔ خدا کی نظر میں ان دنیاوی قدروں کا ذرا بھی وزن نہیں۔ اگر کوئی شخص جو ان قدروں کے لحاظ سے برتر اور بلند ہو، ایمان اور تقوی سے خالی ہو، ان چیزوں میں اسی وقت وزن ہو سکتا ہے جب انہیں ایمان اور تقوی کے مطابق صرف کیا جائے۔ یہ ہے وہ عظیم حقیقت جسے ہدایت الہی اس موقع کی مناسبت سے واضح قائم کرنا چاہتی ہے، اور یہی اس کا انداز ہے کہ ایک انفرادی واقعہ اور کچھ وقتی حالات کو مطلق حقیقت اور عمومی اصول کی توضیح و استقرار کا ذریعہ بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت اور اس خطاب سے پوری قوت اور شدت کے ساتھ اثر قبول کیا۔ آپ اپنی پوری زندگی میں اور پھر امت مسلمہ کی زندگی میں اس اصول کو اولین اسلامی حقیقت کی حیثیت سے قائم اور نافذ کرنے میں منہمک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ یعنی اس کی تفسیر میں یعنی ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہے، ان میں خالص حق کی تعلیم پیش کی گئی، کسی نوعیت کے باطل اور فاسد افکار اور نظریات ان میں راہ نہیں پا سکے ہیں۔ جن گندگیوں سے دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں آلودہ کر دی گئی ہیں، ان کا کوئی ادنیٰ سا شائبہ بھی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکیا ہے۔ انسانی تخیلات ہوں یا شیطانی وساوس، ان سب سے یہ پاک رکھے گئے ہیں۔ پھر معزز اور نیک کاتبوں، یعنی ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن کے ان صحیفوں کی اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جوں کتوں پہنچا رہے تھے۔ ان کی تعریف میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک کرام یعنی معزز، دوسرے بار یعنی نیک۔ پہلے لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنے ذی عزت ہیں کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے اس میں ذرہ برابر خیانت کا صدور بھی ان جیسی بلند پایہ ہستیوں سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا الفاظ یہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا کہ ان صحیفوں کو لکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور رسول تک ان کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے، اس کا حق وہ پوری دیانت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ بِأَیْدِی سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، ان کے کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یعنی جس سلسلے بیان میں آیات ارشاد ہوئی ہیں، ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس جگہ قرآن مجید کی یہ تعریف میں اس کی عظمت بیان کرنے کی نہیں کی گئی، بلکہ اصل مقصود ان تمام متکبر لوگوں کو جو حقارت کے ساتھ اس کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں، صاف صاف جتا دینا ہے کہ عظیم الشان کتاب
اس سے بدرجہ بلند اور برتر ہے کہ تمہاری حضوری میں اسے پیش کیا جائے اور تم سے یہ چاہا جائے کہ تم اسے شرف قبولیت عطا کرو۔ یہ تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم اس کے محتاج ہو۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو جو خناس تمہارے دل دماغ میں بھرا ہوا ہے اسے نکال کر سیدھی طرح اس کی دعوت کے آگے سر تسلیم خم کر دو، ورنہ جس قدر تم اس سے بے نیاز بنتے ہو اس سے بہت زیادہ تم سے بے نیاز ہے۔ تمہاری تحقیر سے اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہ آئے گا، البتہ تمہاری بڑائی کا سارا گھمنڈ خاک میں ملا کر رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ تھی دراصل تفسیر آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 16 تک کی تلاوت ترجمہ تفسیر ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح اخذ کریں اور اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرتے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔